السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک گہرے مسئلے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب انسان ہمت ہار جاتا ہے، ان کی ہر کوششیں فیل ہو کر رہ جاتی ہے اور آخر تھک ہار کر انسان اپنے خالق کی حقیقی کی طرف آتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی سے ندامت کے ساتھ اشک بہاتا ہے، تو اللہ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ کیا کبھی زندگی میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہماری تکلیفیں حد سے بڑھ جاتی ہے، جب ہمارا صبر کرنا برداشت سے باہر ہوتا چلا جاتا ہے، تب ہم اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ لیکن کیا آپ کو پتا ہے تمہارا رب اللہ آپ کے آنسوؤں کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، تمہاری شرف سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جان رکھو، جب ہم اپنے رب کے سامنے روتے ہیں نا، تو وہ صرف ہمارے الفاظ ہی نہیں سنتا، بلکہ وہ ہمارے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور یقیناً یہ ایک روحانی سفر ہے جس میں بندہ اپنے رب سے سیدھا رشتہ قائم کرتا ہے۔ جان لو، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نا اور اپنے رب کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک عبادت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ رونا اللہ سے ہماری امید کا ثبوت ہے، یہ رونا مشکل کی آگ کے اوپر رحمت بھری بارش ہے، یہ رونا دل کے گہرے زخموں کا مرہم ہے، یہ رونا بے شمار ذریعے اور وسیلے ظاہر ہونے کا ایک خاص اشارہ ہے۔ یہ رونا جب جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری مشکل کو دور نہیں کر سکتا؟ جان رکھو، جب ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں نا تو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں نا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جان لو، جب دل دکھتا ہے نا اور آنسو بہتے ہیں اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالی ہماری تکلیفوں کو اپنی رحمت سے کم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی مشکل وقت میں اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی تمہارے دل میں درد ہو، تم اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، وہ تمہاری فریاد کو سن رہا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، تمہارے لیے غیب سے ذریعے اور سبب پیدا کر رہا ہے۔ چاہے وہ ہمیں ابھی دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، جب اپنے رب کے سامنے روتے ہیں نا تو وہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ جان رکھو، جب تمہارا رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ایک ماں اپنے بچے کے آنسوؤں کو دیکھ کر دکھی ہو جاتی ہو نا تو سوچو اللہ کس حد تک اپنے بندے کو درد کو محسوس کرتا ہوگا۔ جب تم اپنے رب کے سامنے رو کر دعائیں مانگتے ہو نا تو تمہارا رب اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے آنسو میری رحمت کے دروازوں کو کھولیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم سچے دل سے رو کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو اس کی رحمت ضرور نازل ہوتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یہ ہمارے رب کا جواب ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہماری مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
جان رکھو تمہارا اپنے رب کے سامنے رونا تمہاری کمزوری کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا نور ہے، دعا ہی ہے وہ جو لا حاصل کو حاصل کرواتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر سے ہر ایک چیز کو نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تب اللہ فرماتے ہیں تم بس مجھ پر یقین رکھو اور میں تمہارے لیے وہ کروں گا جس کی تم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ جان رکھو ہمارا رب ہماری تکلیفوں کو حل کرنے کے طریقے اپنی حکمت اور اپنے منصوبوں سے کئی راستوں کے ذریعے نکالتا ہے، اور کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر اصل میں ہمارا رب اللہ ہماری بھلائی کے لیے بہتر وقت کا انتظار ہوتا ہے جو ہماری ناقص سمجھ سے بالاتر ہے۔ یاد رکھو جب بھی دل پر بھاری بوجھ ہو اور کوئی امید کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، اپنے رب سے رو کر دعا کر لیا کرو، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، ان پر رحمت نازل کرتا ہے، اور یقین رکھو اللہ تمہیں ہر مشکل سے نکال دے گا۔ جان دو دعا اور آنسوؤں کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا، مگر یہ سفر تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اس لیے اپنے درد اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھ دیا کرو، ان پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے وہی کرے گا جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی ویڈیو سننے والے کومنٹ لکھنے والے بہن اور بھائی کے لیے خاص دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا رب ہماری ہر دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا کر ہم سب پر اپنے کرم کی بارش کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یقین جانیں بڑی محنت اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو بن پاتی ہے، امید ہے کہ بس ہم آپ سے آپ کا مشورہ چاہتے ہیں، جسے آپ ایک کومنٹ کے ذریعے ہمیں لکھ دیا کریں۔ اللہ آپ سے خوش ہو، راضی ہو، جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔